اچھی بات کا کمال۔ ایک مرتبہ ایک بادشاہ کے پاس ایک باندی لائی گئی، مگر اس کی ناک دبی ہوئی تھی اور چہرے پر کئی داغ بھی تھے۔ بادشاہ نے دیکھا تو اسے ناپسند کیا کہ میری خدمت کے لیے ایسی بدصورت لڑکی مجھے نہیں چاہیے۔ تو لڑکی نے کہا، اگر بادشاہ سلامت اجازت ہو تو میں کچھ کہنا چاہوں گی۔ اس نے کہا، ہاں کہو۔ لڑکی کہنے لگی، میری ناک دبی ہوئی ہے اور میرے چہرے پر داغ ہے، تو آپ نے سنا ہوگا کہ ہرن کا حسن اور چاند کا حسن ضرب المثل ہے، جبکہ میری ناک دبی ہوئی ہے اور چاند کے داغ ہے۔ ایسی برموقع اس نے بات کہی کہ بادشاہ نے اس کو اپنی خدمت کے لیے پسند کر لیا۔ خلیفہ مہدی کے پاس جب حضران باندی آئی تو بہت ہی دبلی پتلی سی تھی، تو بادشاہ نے دیکھ کر کہا، یہ دبلی پتلی لڑکی میری کیا خدمت کرے گی؟ تو حضران ان کی بولیں، بادشاہ، میں دبلی پتلی ہوں، میرے حسن پر بڑا وزن ہے۔ ایسے انداز میں اس نے بات کی کہ خلیفہ مہدی کو پسند آ گئی۔ چنانچہ اس کی تمام بیویوں میں سے سب سے زیادہ بااثر بیوی یہی لڑکی تھی، اور بڑے بڑے فیصلے خلیفہ مہدی اس کے کہنے پر کرتا تھا۔ علی بن جہین نے نکاح کیا۔ بیوی خوبصورت تھی، تو اس نے ایک رات بیوی سے کہا کہ آؤ، باہر چاندنی رات ہے، کھلے آسمان کے نیچے مل بیٹھیں۔ تو بیوی نے خاوند کو دیکھ کر مسکرایا اور کہا، جب آپ مجھے کھلے آسمان کے نیچے بٹھائیں گے تو دو چاندوں کو آپ ایک وقت میں کیسے دیکھ سکیں گے؟ مقصد کیا تھا کہ آسمان کے چاند کو دیکھیں گے یا میں زمین کا چاند ہوں؟ مجھے آپ دیکھیں گے۔ تو یہ بات صرف اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ جو اچھی بیویاں ہوتی ہیں وہ پیار کے انداز سے بات کر کے غصے میں بھرے ہوئے شوہر کو بھی موم کر لیتی ہیں۔ چنانچہ خالد بن نذیر نے ایک مرتبہ عبداللہ بن زبیر کے بارے میں کوئی ناپسندیدہ بات کہی۔ عبداللہ بن زبیر کی بہن رملہ بن زبیر ان کی بیوی تھیں۔ وہ پاس بیٹھی سن رہی تھیں، تو جب ان کے ناپسندیدہ باتوں کی اور دیکھا کہ بہن نے یہ باتیں سن لیں مگر وہ چپ بیٹھی ہوئی تھیں، اس نے حیرت ہوئی، پوچھا، رملہ؟ وہ کہنے لگا، کیا تم میری باتوں کی تصدیق کرتی ہو یا تمہیں میری بات کی سمجھ نہیں آ رہی؟ تو رملہ نے آگے کہا، نہ میں تصدیق کرتی ہوں اور نہ یہ کہتی ہوں کہ تمہاری باتیں مجھے نہیں سمجھ آئیں، بلکہ یہ کہ ہم عورتیں ہیں، ہمیں مردوں کی باتوں کے درمیان آنے کی کیا ضرورت ہے؟